حیا اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان میں قبیح اور ناپسندیدہ باتیں ختم ہو جائیں، تو اس صفت کو حیا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا حیا خیر ہی کو لے کر آتی ہے، خیر لانے کا ہی موجب ہوتی ہے۔ حیا وہ صفت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور تمام انسانوں میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں کہ جو حیا والے ہوں۔ جب انسان باحیا ہوتا ہے تو لوگوں میں بھی اس کے لیے کشش ہوتی ہے، کہتے ہیں کتنا اچھا انسان ہے، گفتگو کا انداز کتنا اچھا ہے۔ تو گویا کہ حیا وہ صفت ہے جو مخلوق کے لیے بھی کشش کا سبب ہے، مخلوق کے لیے بھی قریب آنے کا سبب ہے۔ تو یقین جانیے وہ صفت کہ جو لوگوں کے قریب لانے کا سبب ہو، وہ صفت اللہ کے یہاں کتنی مقبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے مدین پہنچے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں کہ جو بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں لیکن پلا نہیں پا رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، وہ چلی گئیں۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو پھر شعیب علیہ السلام کو جا کر جب بتلایا کہ ایسا ایک نوجوان تھا جو اتنا پاک باز باحیا تھا کہ اس کی نظر بھی جھکی ہوئی تھی اور اس نے ہماری مدد کی، تو شعیب علیہ السلام نے فوراً اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ان کو بلانے کے لیے آئی، اور اس کی چال ایسی پرکشش تھی، ایسی حیا والی تھی، عَلَى اسْتِحْيَاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو گویا کہ جس میں حیا ہو اس کی چال بھی اللہ کو پسند ہے، اس کی چال بھی پسند ہے، تو اس کی گفتگو کیسی اللہ کو پسند ہوگی؟ اللہ کے ہاں اس کی پسندیدگی کا معیار کیا ہوگا؟ تو اس لیے حیا جو ہے اس کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ صفت ہی حیا ہے۔ فرمایا کہ جس کے اندر حیا ہے وہ قسمت والا ہے، اور جس میں حیا نہیں ہے وہ قسمت المحروم ہے، یعنی کہ قسمت سے ہی محروم ہے، وہ قسمت سے ہی محروم ہے جس میں حیا نہیں ہے۔ تو حیا کا ہونا اللہ کو بھی پسند، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ پسند۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یوں فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ ہو تو پھر جو چاہے تو کر، جو چاہے تو کر، یعنی حیا نہیں تو پھر تیرے کسی کام کی اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہے، تو جو مرضی کرتا رہے، اللہ کو کوئی پسندیدگی نہیں ہے، اس لیے کہ تجھ میں سے حیا ختم ہو گئی۔ تو گویا کہ حیا ہوگی تو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں گے، حیا ہوگی تو اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہوں گے، حیا ہوگی تو مخلوق میں کشش موجود ہوگی، حیا ہوگی تو لوگوں سے تعلقات اچھے رہیں گے، حیا ہوگی تو اللہ کے بندوں کے ساتھ، مخلوقات کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ ہوگا۔ حیا وہ صفت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے ہاں بھی مقبول ہوتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی مقبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے حیا کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد غور کریں، جہاں پر بھی ہمیں ایسی باتیں نظر آئیں کہ جو پسندیدہ نہ ہوں، جس کو ہم بد اخلاقی کہیں، جس کو ہم بد کلامی کہیں، جس کو ہم معاشرے کے خلاف سمجھیں، تو آپ ان عناصر کو جب دیکھیں تو پھر اس میں غور کریں کہ یہ چیز یہاں کیوں پائی جا رہی ہے۔ کسی فرد میں ہے تو اس فرد میں یہ بات کیوں پائی جا رہی ہے؟ تو آپ غور کریں گے تو خود ہی آپ کو نظر آئے گا کہ جو بندہ جو ہے بد کلامی کرتا ہوگا، جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہوگا، جس کا اپنا عمل جو ہے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہوگا، تو اس کے اندر حیا نہیں ہوگی، اس کے اندر حیا نہیں ہوگی۔
حیا ختم ہوتی ہے تو ساری برائیاں ابھر کر آ جاتی ہیں، اور حیا ہوتی ہے تو ساری برائیاں دب جاتی ہیں، اچھائیاں غالب آ جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان سا کام ہے۔ دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف لے کر آ جائیں، انسان کے ہر عمل میں حیا آ جائے گی۔ اس لیے کہ جو اللہ سے حیا کرے گا وہ مخلوق سے بھی حیا کرے گا، جو اللہ سے حیا نہیں کرے گا وہ مخلوق سے بھی حیا نہیں کرے گا۔ آج یہ جملہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، کوئی نوجوان آپس میں کیا کرتے ہیں کہ بھئی والد سے چھپ کر یہ کام کر لیا، محلے والوں سے چھپ کر یہ کام کر لیا، فلاں کی نظروں سے بچ کر یہ کام کر لیا۔ یقین جانیے ساری دنیا کے لوگوں سے بچ کر بھی کوئی کام ہم کر لیں اور وہ کام اچھا نہ سمجھا جا رہا ہو تو اللہ کے ہاں بھی وہ کام اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس کام کو کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپا لیا، اللہ سے نہیں چھپا سکے، اللہ سے نہیں چھپا سکے۔ وجہ کیا ہے؟ حیا نہیں ہے۔ اگر حیا ہوتی تو اللہ سے بھی چھپنے کا ڈر خوف ہوتا، اللہ سے بھی چھپنے کا ڈر خوف ہوتا۔ اللہ سے چھپنے کا ڈر خوف ختم ہو جائے اور لوگوں کا ڈر دل میں آ جائے کسی کام کو کرتے ہوئے، سمجھ جائیے کہ حیا ختم ہو گئی، حیا نکل گئی۔ اب ہم جو ہے کام کرتے ہیں، گانے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں بالکل کھلے عام، بعض دفعہ ہم اذان کے احترام میں بند کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ہم اذان کی وجہ سے آواز کو آہستہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ معیار ہم دیکھیں ہمارا کیا ہے کہ اذان کے وقت میں، نماز کے وقت میں، عبادت کے وقت کے اندر ہمارے عمل کیا ہے، ہماری زندگی کی روٹین کیا ہے۔ اب ہم پیچھے چلے جائیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک اگر ہماری بدعملی بڑھ رہی ہے تو یقین جانیے کہ جب ابتدا ہوئی تھی اس وقت اتنی بے حجابی نہیں تھی، اس وقت ہم لوگوں سے بھی ڈر رہے تھے، اللہ سے بھی ڈرتے تھے۔ پہلے زمانوں میں لوگ جو ہے اذان کے وقت میں ٹی وی پر کپڑا ڈال دیتے تھے، بند کر دیتے تھے، اور اب اذان کے وقت میں صرف آواز بند کی جاتی ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو آواز بھی بند نہیں کرتے، اس لیے کہ ٹی وی موبائل کے اندر بھی آ گیا ہے، اس میں فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، سب کچھ چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ آواز کم نہیں کرتے، کان سے لگا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کان سے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ کم ہو گئے ہیں نا معیار، انسان گناہ تو کر رہا ہے، اس کو نہیں چھوڑا، لیکن چھپنے کا معیار کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے بند کرتے تھے، پھر آواز کم کرنے لگے، پھر لوگوں کی نظر سے بچنے لگے، اب کان میں لگا کر آواز بھی آن ہے، چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی دوسرا ہاتھ لگاتا ہے، بھائی اذان ہو رہی ہے یار، پھر کہتے ہیں اچھا، پھر کان سے ہینڈ فری نکلتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حیا جیسے جیسے کم ہوگی تو انسان کے اندر گناہ بڑھے گا، گناہ بڑھے گا۔ تو حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر ایسے اعمال ہوتے رہے ہیں اور اگر اب بھی ہم یہ سوچ لیں کہ آج کے بعد ہم نے کوئی بے حیائی والا کام نہیں کرنا، کوئی گناہ والا نافرمانی والا کام نہیں کرنا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ایک جنبش کے اندر پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو انسان بھی سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین ہے انہوں نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جب انسان توبہ کر کے نیکی کی راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر خوف لے کر آتا ہے، تو اللہ اس کو اتنا قرب عطا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے بھی اللہ دوسروں کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سلمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے زمانوں میں حج کے سفر پر جب جاتے تھے تو لمبے قافلے چلتے تھے۔ اب وہ قافلے کے ساتھ سفر پہ تھے کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، شہر قریبی تھا، خیمے لگا لیے، کچھ دن یہاں قیام کریں گے پھر آگے چلیں گے۔ ضروریات کی جو چیزیں ہیں لوگوں کو خریدنی ہے، بازار سے جا کر خرید لیں تاکہ آگے سفر ہم شروع کریں۔ تو لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے، تو یہ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک خاتون ان کے خیمے میں آئی، خاتون خیمے میں آئی۔ اب کوئی خاتون کہیں رکے ہوئے ہیں، کہیں خیمہ ہے، کہیں مسافر ہیں، کوئی اجنبی آ جائے تو یہی ہوتا تھا کوئی ضرورت مند ہوگا، تو انہوں نے سمجھا کوئی ضرورت مند خاتون ہے، گزر رہی ہوگی، قریب کہیں بستی میں رہتی ہوگی، اس کو کوئی کام ہوگا، تو انہوں نے روٹی اٹھا کر اس کو دینا چاہی۔
تو اس نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر پیسے نکالے کہ اس کی حاجت ہوگی، اس نے کہا مجھے اس کی بھی حاجت نہیں ہے، خاموش ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ایک عورت کو مرد سے جو حاجت ہوتی ہے مجھے وہ حاجت ہے، مجھے وہ حاجت ہے۔ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ یہ تو مجھ پر آزمائش آ گئی، یہ تو مجھ پر آزمائش آ گئی کہ ایک عورت جو ہے میری طرف جو ہے اس بدکاری کے ارادے سے میری طرف بڑھ رہی ہے۔ رونے لگے اور روتے روتے ان کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا تو اس عورت پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ کپکپا کر وہ بھی رونے لگی اور فوراً وہاں سے چلی گئی، ڈر کے مارے، خوف کے مارے اللہ کے۔ رات ہوئی، سو گئے، خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے سلمان، تو نے تو آج وہ کام کیا ہے کہ جو میں نے کیا تھا۔ میں تو نبی تھا، میرے ساتھ تو اللہ کی حفاظت تھی اور میں نے اپنے آپ کو زلیخا کے چنگل سے بچانے کے لیے بھاگا تھا، انی معاذ اللہ کہہ کر، اللہ کا ڈر جو ہے اس کو بتلا کر بھاگا تھا، اور تو نے آج نبیوں والا کام کیا ہے، تیری وجہ سے اللہ نے اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ ہاں، جب انسان خود نیک ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا اثر بھی گہرا ہو جاتا ہے اور دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ آج ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپس میں بھی مذاکرہ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں، گھروں میں خواتین کے سامنے بھی باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو 100% گناہوں سے نہیں بچا رہے۔ تو سب سے پہلا عزم ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچانا ہے، اور 100% گناہوں سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے اندر حیا لے کر آئیں۔ نظر میں بھی حیا ہو، گفتگو میں بھی حیا ہو، کانوں کی سماعت میں بھی حیا ہو، ہاتھوں کے کاموں میں بھی حیا ہو، پاؤں کے چلنے میں بھی حیا ہو۔ ہاں، ہر چیز کے اندر حیا ظاہر ہو۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ جب وہ باحیا لڑکیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جب وہ چل کر آئیں تو ان کی چال میں بھی حیا تھی۔ تو گویا کہ جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کے ہر عمل میں اللہ حیا پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تھے تو اپنے کپڑوں کو بھی درست فرما لیتے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی اور صحابہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اپنے۔ اب پاؤں پھیلانے میں جب انسان جو ہے وہ نیچے تہمت باندھتا ہے تو چادر تھوڑی اوپر بھی ہو جاتی ہے، کھنچ جاتی ہے، ایسے ہی آپ کی تھوڑی پنڈلی تک چادر ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنے پاؤں کو سمیٹا نہیں، ایسے ہی بیٹھے رہے، سلام کیے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی آ کر سلام کیا بیٹھ گئے، آپ نے اپنے پاؤں ایسے ہی سمیٹے نہیں، پھیلائے رکھے۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جیسے ہی وہ مجلس میں آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کو بھی سمیٹا، صحیح کیا اور پاؤں بھی سمیٹ لیے۔ صحابہ بڑے حیران جو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے کہ پہلے دو کے آنے پر آپ نے اپنے پاؤں کو نہیں سمیٹا، حضرت عثمان کے آنے پر ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس سے حیا کروں، حیا کیوں نہ کروں؟ تو گویا کہ ان کے آنے کی وجہ سے بھی اس حیا کا اثر ایسا ہوا کہ آپ نے پاؤں کو سمیٹا اور صحابہ کو بھی تعلیم دی کہ جس میں جتنی زیادہ حیا ہوگی اس کے اتنے اثرات بھی دوسروں پر مرتب ہوں گے۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو انشاءاللہ یقین جانیے کہ 1 سے 11 کرنا پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے، 1 سے 11 کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج دکاندار کو، تاجر کو، فیکٹری کے مالک کو، ہر کاروبار کرنے والے کو 2 سے 4، 4 سے 8 کرنے کا خوب تجربہ ہے، خوب اس کو فن ہے، دنیا کیسے بڑھانی ہے، کیسے دکانیں 2 کرنی ہیں، کیسے مال کو ڈبل کرنا ہے، مختلف اسکیمیں آتی ہیں اور اسکیموں کے اندر بہت سارے لوگ بہل بھی جاتے ہیں، پھسل بھی جاتے ہیں اور اس کے اندر لگ بھی جاتے ہیں۔ جیسے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ چلی، بٹ کوائن چلی، یہ ساری ڈیجیٹل کرنسیاں، مسئلہ پوچھا، کئی نوجوان ہیں جو کرتے ہیں، کیا کریں؟ جائز نہیں ہے بھائی، جائز نہیں ہے، شریع قباحت یہ موجود ہے، نہیں اس میں یہ بھی مسئلہ ہے، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ اب اپنی عقل استعمال کریں، کسی طریقے سے جائز کا فتویٰ مل جائے، لگے رہے، علماء روکتے رہے نہیں کرو، ایک دم کیا ہوا، مارکیٹ کریش کر گئی ہے، کتنے لوگوں کا پیسہ اس کے اندر ڈوب گیا۔ تو اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے اپنے علماء سے جڑ جائیں اور اصل دین کو ہم سمجھ جائیں
کہ دین کا ایک جز سب سے اہم ہے وہ حیا ہے، اس کو ہم اختیار کر لیں تو دین کو بھی سمجھنا آسان ہوگا، دین والوں کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، قرآن کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، قرآن پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ بھی بڑھ جائے گا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے بھی گناہ ہو گیا تھا، اور ایک اللہ کے ولی تابعی گزرے ہیں ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، ان سے بھی گناہ ہو گیا تھا۔ جب گناہگار بندہ اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے نا تو پھر اس کی توبہ پر اللہ جو بخشش فرماتے ہیں وہ نیک کی دعا پر بھی اتنی بخشش نہیں فرماتے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توبہ کی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ معاذ اسلمی نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے توبہ کو تمام لوگوں میں تقسیم بھی کر دیا جائے تو سب کی اللہ بخشش فرما دے، ایسی توبہ کی ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ تو صحابی تھے، بڑے تھے، چلو بعد کے لوگوں کا عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، عیسائیوں کی بستی کے آگے سے گزرے، دل بدل گیا، کنویں پر جو ہے وہ پانی بھرنے والے لوگ موجود تھے، ایک لڑکی بھی تھی، اس پر نظر پڑی، آنکھ بدل گئی، امامہ باندھا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، عصا ہاتھ میں ہے، مریدین اور شاگرد ساتھ ہیں، سفر چل رہا ہے، دل بدل گیا، شاگردوں سے کہنے لگے کہ بس آگے اب میں نہیں جانا چاہتا، مجھے یہیں رکنا ہے، آپ لوگ آگے چلے جاؤ۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ معارف الحدیث جنہوں نے لکھی، اتنے بڑے محدث، وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں استاد محترم کیا بات ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کہا کہ نہیں اب مجھے آگے نہیں جانا، اب آپ لوگ آگے چلے جائیں۔ ان کو آگے بھیج دیا، خود وہاں رک گئے۔ واقعہ کیا ہوا، اس لڑکی پر نظر پڑی تو اس کا عکس دل کے اندر آ گیا، اور جیسے ہی دل کے اندر آیا تو دل کی دنیا بدل گئی۔ ابھی چند منٹ پہلے جو اللہ کے ولی تھے، اب جو ہے اس ولایت کے نور کو سائڈ پہ ہو گیا اور دل کے اندر اس کی محبت آ گئی اور اس طرف چل پڑے، گناہ کے راستے پر چل پڑے۔ گھر پہنچے، اس کے والد سے ملاقات کی، بھئی کیسے آنا ہوا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت مجھے ہو گئی ہے۔ کہا کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو عیسائی مذہب والے ہیں، آپ تو مسلمان ہو، ہم تو آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، ہاں آپ اگر ہمارے ہاں رہیں، ہمارے پاس رہیں، ہمارے خدمت کریں، پھر ہم سوچیں گے۔ کہا کہ جو آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کو اپنے سوروں کی چراگاہ میں ان کو ڈیوٹی لگا دی کہ ہمارے سوروں کو چراؤ۔ وہ اسی لباس کے ساتھ، اسی عمامے اور عصا کے ساتھ ان عیسائیوں کے سوروں کو چرایا کرتے تھے اور وہاں پر بیٹھے رہتے، پورا دن گزر جاتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل میں خیال آیا استاد محترم کے پاس جاؤں تو صحیح، کچھ بات تو کروں۔ چلے گئے، واپس آئے، ملاقات کی، آ کر بیٹھ گئے، پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی سامنے اپنے استاد کے بیٹھ گئے۔ حضرت کیا معاملہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کس کام میں لگ گئے ہیں؟ کہا کہ بس مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس اب میرا یہی کام ہے، مجھے نہیں جانا ہے، بس اب باتیں شروع کر دی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو واقعات سنانا شروع کیے، صحابہ کے واقعات، گناہ سے توبہ کرنے والوں کے واقعات، اللہ کا ڈر اور خوف کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ میں باتیں کر رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس کا اثر اتنا ہوا کہ استاد محترم ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ جیسے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو میں سمجھ گیا کہ اب موقع ہے ان کے دل پر چوٹ لگانے کا۔ فوراً میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کے آگے رونے لگ گیا، اللہ میرے استاد کو دوبارہ ہمارا مرشد بنا دے، ہمارا رہبر رہنما بنا دے، یہ کہاں کس آزمائش میں پھنس گئے ہیں، اللہ ان سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ اب دعا کر رہے ہیں استاد کے لیے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے روئے جا رہے ہیں، روتے روتے ان کی زبان سے نکلا، یا اللہ تجھ سے یہ امید تو نہیں تھی، مجھے کہاں کس کام میں لگا دیا، بس توبہ کے یہ کلمات کہنے تھے۔ فوراً دل بدل گیا اور ایسا بدلا، توبہ کی اور فوراً یوں ہلے اور کہنے لگے میں یہ کہاں بیٹھا ہوں، فوراً چل پڑے۔ بعد میں اپنا واقعہ سناتے ہیں اپنے شاگردوں کو، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہتے ہیں کہ جب تم رونے لگے میں بھی رویا، تو میرے رونے کے آنسو کے قطرے میرے دل پر جب گرے اور وہاں سے صدا نکلی تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی جو میرے سینے میں داخل ہو گئی۔
توبہ کرنے پر اللہ ایمان کی وہ روشنی اور چمک دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں اور دوبارہ وہ سلسلہ ان کا شروع ہو گیا۔ یقین جانیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، کل یکم شعبان ہے، پورا سال کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، لگتا ہے ابھی رمضان گزرا تھا، ابھی دوسرا رمضان آ رہا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم اپنی حالتوں کو درست کر لیں، اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو ہم سنواریں، اللہ کے آگے روئیں گڑ گڑائیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، ایک دفعہ توبہ کریں گے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ فروری کا مہینہ گزرا، کیا ڈے منایا بھائی؟ ویلنٹائن ڈے منایا، جس کو بے حیائی کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد مارچ کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب مارچ کے مہینے میں ایک عالمی دن منایا جائے گا، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ بھائی خواتین ڈے، خواتین کا ڈے منایا جائے گا، حقوق نسواں کے نام پر مارچ بھی ہوگا اور وہ ڈے بھی منایا جائے گا۔ یقین جانیے اسلام کی تعلیم کو اگر ہم نہیں سمجھے تو ہم ان ڈے کے اندر لگے رہیں گے۔ ان چیزوں میں سمجھ جائیں، ہم سمجھیں اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ دیکھیے یہ مائک بنا ہوا ہے، یہ اسپیکر بنا ہوا ہے، یہ پنکھا بنا ہوا ہے، کیوں بنا ہوا ہے؟ اس پنکھے کو اتار کر نیچے رکھ دیں، کوئی کام ہوگا اس کا؟ نہیں۔ یہ پنکھا بنا اس لیے کہ اس کو اوپر لگایا جائے، چلو لگا دیا، پنکھا لگا دیا، پر نہیں لگائیں، کارآمد ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک اس پہ پر نہیں لگیں گے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا پر بھی لگا دیے لیکن پر ٹیڑھے کر کے لگا دیے، پھر فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پر بھی اسی اینگل میں لگانے ہوں گے کہ جس اینگل پہ کمپنی نے بنائے ہیں، اگر اس طرح لگیں گے تو ہوا آئے گا، تھوڑا سا ترچھا پن ہوگا اس میں تو ہوا نیچے پھینکے گا۔ اگر پر سیدھا ہو جائے تو ہوا نیچے نہیں آتی۔ اور بعض پنکھے ایسے ہوتے ہیں جن کے پر کی بناوٹ ایسی ہے، دکھ سامنے سے رہا ہوتا ہے، ہوا پیچھے پھینک رہا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پروں کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے۔ تو عقل استعمال کریں، پنکھا بنانے والے کی عقل کو دیکھیے، اگر اس کو اس مقصد کے تحت استعمال نہ کیا جائے یا استعمال کیا جائے لیکن اس سے فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو تو ہم اس پنکھے کو لگا نہیں رہنے دیتے، ہم کہتے ہیں پنکھا خراب ہو گیا، اس کو اتار کر رکھ دو، نیا پنکھا لگاؤ۔ ایسا ہی کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے اللہ کا؟ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ سے ہی پوچھو نا، اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا؟ کیا تم اللہ کے لٹائی نہیں جاؤ گے؟ مقصد ہے ایک، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مقصد بیان فرما دیا۔ اب انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی تو اللہ نے دو قسم کے مرد انسان پیدا کیے، ایک مرد ایک عورت، ایک مرد ایک عورت۔ بھائی سارے مرد پیدا ہو جاتے ہیں نا، عورت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا مرد کے بطن سے اولاد پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو مرد سے اولاد کو پیدا کر دیں۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے اماں ابا کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ چاہتے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا، مردوں سے اولاد پیدا ہوتی رہتی، عورت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے عورت کیوں پیدا کی ہے؟ پھر عورت اور مرد کے ملاپ سے اللہ نے یہ سلسلہ کیوں چلایا؟ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جو چیز بنائی ہے بے مقصد نہیں بنائی ہے، مرد کا کام الگ ہے، عورت کا کام الگ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں برابری، عورتوں کے حقوق کی برابری ہو، مرد عورت کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں، ہر کام میں برابر ہوں۔ یہی نعرے نے جہاں سے یہ ایجاد ہو کر آیا وہاں پر جا کر تناسب دیکھ لیں کیا ہے۔ بھائی مغرب سے آیا نا، یہ یورپ سے یہ نعرہ آیا کہ برابری ہو، حقوق عورتوں کو دیے جائیں۔ حالانکہ اسلام وہ پہلا اور واحد مذہب ہے جس نے سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور مذاہب میں بھی اتنے حقوق نہیں تھے جتنے اسلام کے اندر ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے خلاف سازش کی اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے مذہب کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، ہم دے رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے نعرہ لگایا ان کی تہذیب کو دیکھیے، وہاں پر جائیے، کتنے سال ہو گئے اس بات کو نعرہ لگتے ہوئے، آج تک ان کے ملکوں کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر عورتیں موجود نہیں ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو بالکل 5% بھی نہیں ہے، 5% بھی نہیں ہے۔ 95% بڑے عہدوں پر مرد ہیں آج بھی، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، آرمی چیف کا عہدہ ہو، سیکورٹی کے بڑے ادارے ہوں، جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر اپنی بلبوتے پر چند عورتوں کو صرف آگے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیکھو ہم نے برابری کر دی۔ حالانکہ برابری تو یہ نہیں تھی، برابری تو یہ تھی کہ جو میرا حق ہے وہی عورت کو بھی دیا جاتا۔
حالانکہ ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ تو گویا کہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے نعرہ بلند کیا، جس کے اندر ہم بہلتے چلے گئے، بہکتے چلے گئے، اور آج جو ہے ہم ان کے مارچ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے بھولے بھالے بیچارے مسلمان جنہوں نے اسلام کی الف بے نہیں پڑھی، نہ سمجھی، وہ ان کے نعروں کے اندر شامل ہو کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، عورت مارچ مناتے ہیں۔ تو بھی اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جہاں سے یہ نعرہ آیا وہ بھی حقوق ادا نہیں کر رہے۔ اسلام نے حق دیا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اگر عورت ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اگر بہن ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، اگر بیوی ہے تمہاری محافظ ہے، تمہاری اولاد کی جو ہے وہ تربیت گاہ ہے، ہاں تمہاری بیٹی ہے تو تمہارے سر کی شان ہے، تمہاری آن بان ہے۔ یہ عورت کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا کی ہے۔ تو اس عزت کو اگر ہم برقرار رکھیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اسی نعرے کی وجہ سے آج ہم دیکھ لیں ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ عورتوں کو جاب کے لیے نکلنے کو ہم نے معیوب نہیں سمجھا۔ آج ہم دیکھیں، اپنے علاقے کا سروے کریں، کہیں دور نہ جائیں، اپنے علاقے کا سروے کریں، ہر دوسرے گھر کے اندر عورت باہر جاب کر رہی ہے۔ بھئی جاب کے اندر عیب کیا ہے؟ یہی تو سارا عیب ہے۔ عورت کو چار دیواری کے لیے بنایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہاں فرمایا گھر کے اندر رہو، قرار پکڑو، باہر نہ نکلو۔ کیوں؟ تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری، مرد سے بڑی ذمہ داری عورت پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا۔ شوہر بھی جاب پر چلا گیا، بیوی کو بھی اس کے آفس چھوڑتا ہوا چلا گیا، صبح وین والا بچوں کو اسکول لے گیا، واپسی پہ جو ہے وین والا بچوں کو اسکول سے یا گھر چھوڑے گا، بچے نہیں ہیں، بچے گھر پہ اکیلے ہیں، دادی نانی کے پاس، بوڑھوں بزرگوں کے پاس، ماں جو ہے جاب سے 2 گھنٹے بعد آئے گی، رات کا کھانا پکا ہوا گرم کر کے بچے کھا رہے ہیں، شام کو والد آئے گا۔ مجھے بتاؤ جب جاب سے تھکے ہارے میاں بیوی آئیں گے تو بچوں سے بات کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، جھنجھلاہٹ کے شکار ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ بچہ تھوڑی دیر کھیلے گا تو ماں کہے گی چپ ہو جاؤ، شور کیوں کرتے ہو، میں تھکی ہوئی ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ باپ کہے گا میں آفس سے آ رہا ہوں، ابھی تم شور نہیں کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اچھا بھائی بچے تو نہیں بیٹھیں گے، بچے تو بچے ہیں، لہذا بچوں کو موبائل دے دیا جائے گا، بچہ اس کے اندر فیس بک دیکھے گا، اس میں کارٹون دیکھے گا، اس میں ڈرامے دیکھے گا، اس میں پکچر دیکھے گا، یہاں اس کی تربیت شروع ہو گئی۔ اب بتاؤ ہمارے ہر دوسرے گھر میں یہ تربیت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان سے الجھتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کر یا ٹی وی ان کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں، اور خود بے فکر ہو کر اپنے آرام میں مہو ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ان کی تربیت کون کرے گا؟ بچہ جب اسکول سے آئے گا، اس کی ماں گھر پر نہیں ہے، اس کا استقبال کون کرے گا؟ اس کو ماتھے پر پیار کون کرے گا؟ اس سے کیا کب پوچھو گے کہ بھئی پہلی کلاس میں پہلے پیریڈ میں کیا ہوا، آخری پیریڈ میں کیا ہوا، تم نے ہوم ورک کیا کیا، تم نے اسکول میں کیا کیا، تمہاری میڈم نے آج کیا بات کہی؟ یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں جو ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ تو خدا را اپنے سسٹم کو بچائیے۔ مغرب اپنے معاشرے کو، اپنی فیملی خاندان سسٹم کو تباہ کر چکا ہے، اور آج ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اپنے اندر بھی حیا پیدا کریں، اپنے گھر والوں میں بھی حیا کا درس دیں، اپنے بچوں کے اندر بھی حیا لے کر آئیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، خود بھی دیندار بنیں، دینداروں سے جڑ کر رہیں، اور اپنے گھر کے ماحول کو کس طریقے سے دیندار والا بنانا ہے علماء انشاءاللہ ہمارا فیملی سسٹم بھی بچا رہے گا، ہماری نسل بھی ایمان اور اسلام پر قائم رہے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔